بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں پیشہ ور فقیروں کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ جو حقیقت میں ضرورت مند اور محتاج نہ ہوں بلکہ بھیک مانگنا ان کا پیشہ بن گیا ہو، ان کے لیے بھیک مانگنا حرام اور ان کو دینا ناجائز ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں شہروں میں سڑکوں پر ٹریفک کے قریب، سگنل کے قریب جو لوگ بھیک مانگتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی جانتا ہو کہ فقیر نہیں بلکہ پیشہ ور ہیں تو ان کو بھیک نہیں دینا چاہیے۔ بذل المجہود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 54۔ فتاوی شامی زکریا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 306۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند جواب نمبر 609554۔ پیشہ ور فقیروں کو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشہ ور فقیر روزانہ ہزاروں روپے روزانہ مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ لوگ شام کو شراب تک پیتے ہیں اور جوا تک کھیلتے ہیں۔ ایسے بھکاریوں کو ہم کیسے منع کریں؟ تو انہیں پیار و محبت سے منع کریں کہ دیکھو تمہارا یہ عمل اچھا نہیں ہے، تم اس سے رک جاؤ اور محنت اور مزدوری کرو یا کوئی تجارت کرو تاکہ تمہارا گزارا اچھے انداز پر ہو سکے، اور جتنی محنت تمہیں اس کام میں لگتی ہے اس سے کم محنت میں تم زیادہ نفع کما سکتے ہو تجارت کو لے کر کے۔ لہذا امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور مانیں گے، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ مسلمان ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بتلائیں کہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، پہلا کلمہ کیا ہے، دوسرا کلمہ کیا ہے۔ ان سے تھوڑی نماز سن کے دیکھیں آپ، اور آپ ان سے یہ بھی سوال کریں کہ آپ کس نبی کی امت میں ہو۔ اس طرح سے اگر آپ سوالات کریں اور ان سے یہ وعدہ کریں کہ اگر آپ پوری نماز مجھے سنا دو گے تو میں انشاءاللہ آپ کو 10-20 روپے انعام کے دے دوں گا۔ اس طرح سے آپ دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں آخر میں سمجھا دیں کہ دیکھو آئندہ تم ایسا مت کرنا، اس سے باز آ جاؤ۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 2 طاقتور نوجوان آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کچھ صدقہ لینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں تم کو دے دوں، لیکن اس مال میں غنی اور کمانے کی طاقت رکھنے والے کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر ہے 1633۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرے تو وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے، تو چاہے وہ تھوڑے مانگ لے اور چاہے زیادہ مانگ لے۔ یہ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 1041 پر لکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے پیشہ ور فقیر کی پٹائی فرمائی جو اپنے جھولے میں بہت سی روٹیاں بھر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو تجارت کرتا ہے، اور آپ نے پھر وہ روٹیاں چھین لی اور صدقے کے اونٹوں کو ڈال دی، اور پھر چمڑے کی چابک سے اس کی پٹائی فرمائی اور فرمایا آج کے بعد ایسا مت کرنا۔ یہ حدیث فضائل صدقات جلد نمبر 2 میں لکھی ہے، اور وہاں حوالہ بھی اس کا موجود ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پیشہ ور فقیر کو ہم اس وقت اس کی ہم پٹائی کر سکتے ہیں جبکہ حکومت ہماری ہو، یعنی اگر کوئی بندہ کسی شہر کا کوئی ذمہ دار ہو، وہ اگر اس کام کو کرے تو کرے، لیکن عام لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کی پٹائی کرے، بلکہ پیار محبت سے اس کو سمجھا دیا جائے۔ اسی طرح سے فقیر کو خالی ہاتھ لوٹانا کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی فقیر ہمارے در پر آ جائے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانا چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ہم حدیث پاک سنتے ہیں کہ خالی ہاتھ مت لوٹاؤ فقیر کو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار آئے۔ جی ہاں، یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 1665۔ لیکن جاننا چاہیے اس سے مراد وہ فقیر اور سائل ہے جو حقیقی فقیر ہو، یعنی اسے مانگنے کی عادت نہ ہو، اتفاق سے اسے ضرورت پڑی اور اس نے آپ کے پاس آ کر کچھ مانگنا چاہا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے اور اس کی مانگنے کی عادت نہیں ہے، تو آپ اسے ضرور دیں، کچھ نہ کچھ دیں حسب گنجائش۔ لیکن جو فقیر گلیوں کوچوں میں، سڑکوں پہ
ٹریفک پر اور رکشوں میں گاڑیوں پھر رہے ہیں، ایسے فقیروں کو دینا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح سے جو انجان رسید کاٹنے والے لوگ ہیں مدرسے اور مسجدوں کے نام پر، آپ انہیں چندہ ہرگز نہ دیں، بلکہ ان سے یہ کہیں کہ آپ شہر کے معتبر علماء سے تصدیق لکھوا کے لائیں یا ہمارے امام صاحب سے آپ تصدیق کرا کے لائیں، تب ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے لوگوں کو چندہ دینے کا موقع ملے گا، لینے کا موقع ملے گا، اور جو غلط ہوں گے وہ انشاءاللہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔